وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ثلاثہ، ظلم تین طرح کا ہے، فظلم لا یغفرہ اللہ، ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، وظلم یغفرہ، اور ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ معاف کر دیں گے، وظلم لا یترکہ، اور تیسرا ظلم ایسا ہے جس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، رہا وہ ظلم جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے، وہ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُ، رہا وہ ظلم جس کو اللہ معاف فرما دیں گے، فَظُلْمُ الْعِبَادِ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، جو ان کے اور ان کے خالق کے درمیان۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، اور تیسرا ظلم جس کو اللہ رب العزت چھوڑیں گے نہیں، فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پہ جو انسان ظلم کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو چھوڑیں گے نہیں، کب تک؟ حَتَّى يُدْبِرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، جب تک ایک دوسرے سے بدلہ نہیں دلوا دیں گے۔ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء ظالموں کی بھی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ظالم بھی تین طرح کے ہیں، الظالم الاعظم، سب سے بڑا ظالم وہ ہے، والذی لا يدخل تحت شریعت اللہ، جو اپنے آپ کو شریعت میں داخل نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو شریعت کے قوانین کے تابع نہیں کرتا، اپنے آپ کو شریعت سے باہر سمجھتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والا یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ الظالم الاوسط، درمیانے قسم کا ظالم وہ ہے، والذی لا يلتزم حکم السلطان، جو وقت کے بادشاہ جو نیکی کا حکم کرے اس کے قوانین اور اس کے امور کا احترام نہیں کرتا، اس کا التزام نہیں کرتا۔ اور ظالم کی تیسری قسم الظالم الاصغر، سب سے چھوٹا ظالم وہ ہے، والذی یتعطل عن المکاسب والاعمال فیأخذ منافع الناس ولا یعطیہم منفعہ، ایسا شخص جو دنیا میں فارغ ہے، کوئی کمائی نہیں، کوئی کام نہیں، یہ بھی ظلم کر رہا ہے، اپنی جان پہ بھی ظلم، لوگوں کے منافع لینے کے لیے، لوگوں سے پروفٹس لینے کے لیے تو تیار ہے لیکن خود دینے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی اپنے آپ کو نفع دے رہا ہے، نہ ہی اپنے گھر کو نفع دے رہا ہے، نہ اس کو خاندان کو بہتر بنانے کی سوچ ہے، نہ ہی قومی اور ملی ترقی کی اس کی سوچ ہے، ایسے شخص کو بھی ظالم الاصغر کہا گیا ہے۔ یہ بھی ظلم کرنے والا ہے، اپنی قوم کی ترقی کا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم کی ہر کیفیت سے محفوظ فرمائے۔